میں بم دھماکوں میں مارا جا رہا ہے. ہر طرف موت کا ننگا ناچ جاری ہے. جب بھی کوئی صحافی کوئی کیمرہ مین اس ننگے ناچ کو ایکسپوز کرتا ہے تو کہا جاتا ہے تم اس ملک کے دشمن ہو, تم غدار ہو. اور ایسے ہی ایک غدار جناب عمر چیمہ صاحب, آپ پہ بہت تشدد ہوا, ساری دنیا کو پتا ہے, اس کا بھی پتہ نہیں چلا. لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کراچی میں جس کیمرہ مین نے اس واقعے کی فلم بنائی ہے اور پوری دنیا تک یہ واقعہ پہنچا دیا ہے, اب اس کی زندگی خطرے میں ہے, وہ بیچارہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا, اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ بتائیے کہ عام لوگ جو ہے ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی ہے, عام لوگ میڈیا کے اس کردار کے بارے میں کیا کریٹیکل ہیں, کیا تنقید کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میر صاحب, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو لوگوں کے ہیروز چینج ہوئے ہیں, ہیروز تبدیل ہوئے ہیں. میں خود, یعنی مجھے یاد ہے کہ میں جب پرائمری کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے لوگ پوچھتے تھے آپ نے کیا کرنا ہے, تو میں کہتا تھا میں میجر بننا ہے, یعنی کہ یہی تھا ہمارے, آپ نے فوج میں جانا ہے. ہاں, فوج میں جانا ہے. اس کے بعد جو ہے کوئی سی ایس ایس کی طرف آ گئے. اب یہ ہے کہ جو میں میڈیا میں داخل ہوا, جب میں میڈیا میں داخل ہوا مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ لوگ اس سے اتنا زیادہ اتنی توقعات رکھتے ہیں. لیکن اب اندازہ ہوا کہ میں تو اکثر چودھری شجاع صاحب کی سٹیٹمنٹ کوٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک وقت تھا کہ لوگ پولیس کے پاس جاتے تھے کمپلین درج کرانے کے لیے, اب میڈیا کے پاس جاتے ہیں لوگ. میڈیا, اب یہ دیکھیں جو پاکستان کی اس ٹائم سچویشن ہے, اگر میڈیا نہ ہو, اگر جوڈیشری نہ ہو, اس ملک کا کیا حال ہو. اتنی اندھیر نگری ہے. میں اس لڑکے کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ جس کو ادھر کراچی میں وحشیانہ طریقے سے مارا گیا ہے. مجھے اس طرح لگا ہے کہ جیسے گاؤں میں کسی جگہ کسی پاگل کتے کو, میں یعنی کہ آئی ایم ریئلی سوری کہ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, اس طرح اس کو مارا گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا ایک کزن ہے, وہ ایک ویسٹرن کنٹری میں رہتا ہے, وہ 12 سال سے انلیگل ہے. میں اس کو کہتا ہوں پاکستان آ جاؤ, وہ مجھے کہتا ہے بھائی ادھر اگر میرا کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ پہلے مجھے ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے, میری ٹریٹمنٹ کرائیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لیگل ہے یہ انلیگل ہے. ادھر لوگ جو جیلوں میں, امریکہ جیلوں میں بند ہیں, ہمارے سفارتخانے والے ان کو کہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا پریشر ہے. وہ کہتے ہیں خدا را ہمیں ادھر رہنے دیں. یہ ملک ہے آپ کا, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر زیادہ محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. ریاست سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. آپ کو کوئی اعتماد نہیں ہے, مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے, ہر چیز پرائیویٹائز ہو چکی ہے. ابھی ہم بیٹھے ہیں, ہم خیر خرید سے واپس پہنچ جائیں گے, کسی کو آئیڈیا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ میڈیا اپنا کام تو کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو, لوگوں کا اعتماد نہ ہو, تو شاید یہ میڈیا جو ہے یہ بھی اپنے ہاتھ. آپ سمجھتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے کردار کی وہ کہتے ہیں کہ تائید کر رہے ہیں کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ ضرور ہیں لیکن وہ بے بس ہیں. لیکن جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں اس کردار کی قیمت کیا ہے؟ قیمت بہت بڑی ہے. وہ ذرا دیکھتے ہیں نا, سلیم شہزاد نے قیمت ادا کی, اور ان کے قاتلوں کے بارے میں جب ہم پولیس سے بات کرتے ہیں, پولیس ہمیں کیا بتاتی ہے, ذرا سنیے. صحافی سلیم شہزاد 29 مئی کو اسلام آباد سے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے اور 2 روز بعد منڈی بہاؤالدین سے ان کی لاش ملی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق قتل سے پہلے سلیم شہزاد پر شدید تشدد بھی کیا گیا تھا. اسلام آباد پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کیا تھا, اور جب لاش منڈی بہاؤالدین سے مل گئی تو آئی جی پنجاب کو خط لکھا جس میں یہ موقف اختیار کر کے اپنی جان چھڑائی کہ قتل کی ایف آئی آر میں اغوا کا جرم بھی شامل کر لیا جائے. آئی جی اسلام آباد کے مطابق اعلیٰ عدالتوں کی رولنگ کے مطابق جہاں سنگین جرم ہوگا دیگر مقدمات بھی وہیں منتقل ہو جائیں گے, جبکہ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ قتل منڈی بہاؤالدین میں ہوا یا اسلام آباد میں. کورٹ کی رولنگ بھی ہے اس سلسلے میں کہ میجر کرائم اوورٹیکس دی لیسر کرائم, کیونکہ مرڈر وہاں ہوا ہے, ایبڈکشن جو یا کڈنیپنگ جو یہاں پہ ہوئی ہے یہ اب اس کے ساتھ نتھی ہوگی. ہم مرڈر کیس کو انویسٹیگیٹ یہاں نہیں کر سکتے. سلیم شہزاد کو دن دہاڑے اسلام آباد کے پوش سیکٹر سے اغوا کیا گیا. موبائل فون ریکارڈ کے مطابق ان کی آخری لوکیشن سیکٹر F6 میں آئی, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جگہ جگہ لگے ناکے اور وہاں تعینات رینجرز اور پولیس اہلکار مغوی صحافی کو بچانے اور اغوا کاروں کو پکڑنے میں ناکام کیوں رہے. سلیم شہزاد کے قتل کو 10 روز گزر گئے اور تقریباً 1 ہفتہ پہلے 3 اعلیٰ پولیس افسران پر مشتمل قائم کی گئی تحقیقاتی کمیٹی ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی. ذرائع کے مطابق پولیس نے اسلام آباد میں سلیم شہزاد کے اہل خانہ اور قریبی دوستوں سے بھی بات چیت کی. منڈی بہاؤالدین میں موقع واردات سے جوتوں کے نشانات حاصل کیے, سراغ رساں کتوں کی مدد لی, لیکن قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا. ایسا نہیں ہوتا, یہ کسی کی خواہش پہ نہیں ہوتا. جہاں پہ واقعہ ہوتا ہے وہیں پہ ایز پر لا وہیں پہ کیس داخل ہوتا ہے, وہی لوگ تفتیش کرتے ہیں. صحافی سلیم شہزاد کے قتل کے بعد ISI نے وضاحتی بیان میں کہا کہ صحافی سلیم شہزاد کے قتل میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں.
سرکاری نیوز ایجنسی کے توسط سے جاری ہونے والی یہ اپنی نوعیت کی پہلی خبر تھی۔ سلیم شہزاد کے اہل خانہ نے قتل کی FIR تھانہ مارگلا میں درج کرانے کی کوشش بھی کی، تاہم وفاقی پولیس نے انکار کر دیا۔ سلیم شہزاد کی روح شاید اب بھی یہی پکار رہی ہے کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں۔ کیپٹل ٹاک کے لیے عاصم علی رانا، اسلام آباد۔ پرویز شوکت صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے، آپ کے مذاکرات بھی ہوئے رحمان ملک صاحب سے، اور بھی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن بنایا جائے گا، کیا ہوا اس وعدے کا؟ کل مجھے انہوں نے اناؤنس کیا پبلکلی، اور آپ بھی اس میٹنگ میں تھے، میٹنگ میں بھی کہا کہ ہم کمیشن بنائیں گے، اور چونکہ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں بنا رہے تھے تو ہم نے ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے اور پرائم منسٹر صاحب سے اپروول لے کے انہوں نے باہر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے باہر آ کے اناؤنس کیا، اور ہمیں بھی ٹیلی فون کیا کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ہم کمیشن قائم کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے منظوری دے دی اور وہ اس کی خبریں بھی شائع ہوئیں۔ کل مجھے ان کا فون آیا تھا کہ آپ ہم نے لیٹر لکھا ہوا ہے، تو آپ 2 دن جب جو آپ نے دیا ہے ہمیں ڈیڈ لائن، اس میں 2 دن کا اضافہ کریں، یہ پروسیس ہو رہا ہے۔ تو ہم کل میٹنگ بلائی ہوئی ہم نے، اب دیکھیں ہمارے ساتھی کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جی جاوید ہاشمی صاحب، اب آپ یہ بتائیے کہ عمر چیمہ صاحب جو ہیں، ان کو پچھلے دنوں بہت سی آفرز ہوئی ہیں، بہت سی امریکی یونیورسٹیوں سے، برطانوی یونیورسٹیوں سے، کہ پاکستان چھوڑو، ادھر آ جاؤ، ادھر تم بچوں کو پڑھایا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا۔ اب یہ پاکستان میں رہیں گے، لیکن پاکستان میں ان کے ساتھی قتل ہو رہے ہیں، اور ان کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑنے کے لیے پولیس کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ آپ نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ میر صاحب، پاکستان تو کسی صورت میں بھی، عمر چیمہ نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے، ہم پاکستان سے بے وفائی تو نہیں کر سکتے۔ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جو انسانی جان کی قیمت ہے، وہ جو مذہبی طور پہ بھی اور دوسرے ہیومینیٹیرین بھی اس پہ زور دیتے رہے، ہمارے ملک کی یہ جو علاقائی طور پہ بھی اس کو پولیس اسٹیٹ ہوتی تھی کہتے تھے، اب پولیس اسٹیٹ سے بھی اگلا قدم بڑھ گیا ہے کہ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہم اپنے آنے والی نسل کو پیغام تو یہی دے سکتے ہیں کہ ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم اس ملک کو نہ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو کہیں گے انہوں نے جانیں دینی ہے اس ملک کے لیے، لیکن اپنوں کے ہاتھوں مارا جانا ہر وقت یہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ان مراحل سے ہم بھی گزرے ہیں، لیکن جو پاکستان کی صورتحال بن رہی ہے کہ کوئی اس پہ اعتماد کیسے کرے، یہ خوفناک منظر بن رہا ہے، اور اس کے اندر جتنی قوتیں ہیں، میں کہتا ہوں فوج جو ہے، فوج کی بات ہم کر رہے ہیں،